بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایاما معدودات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ القول البدی کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اہل شیراز کے لوگوں نے، چونکہ یہ شیراز علاقے میں رہتے تھے، تو وہاں کے لوگوں میں سے کسی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ پہن رکھا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے بخش دیا ہے اور تاج پہنا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضور کس سبب سے اللہ رب العزت نے آپ کو بخش دیا اور آپ کو تاج پہنا کر جنت میں داخلہ نصیب فرمایا؟ تو فرماتے ہیں، جواب دیا حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، بس یہی عمل کام آ گیا اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ کو بخش دیا۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کے کتنے ہی فضائل ہیں، حضور علیہ السلام کتنی ہی برکات ہیں اس کی۔ تو ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہم سب کو کثرت سے درود۔ معذرت کے ساتھ کچھ آج نیٹ کے اندر تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو ہمارا سلسلہ جو کہ چل رہا ہے، سلسلہ نمبر 1، اور جس کا نام ہے استقبال رمضان، اور آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان کیسے گزاریں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے اکابرین کے بارے میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے۔ کل ہم نے ایک خطبہ سنا تھا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب رمضان کی آمد ہوتی تو کس طرح لوگوں کو اس کی برکتوں کے بارے میں بتاتے، اس کی فضیلتوں کے بارے میں بتاتے اور رہنمائی فرماتے تھے۔ تو حضرت اور گھروں کی چھتوں پر جو ہے قندیلیں روشن ہیں، چمک رہی ہیں۔ تو حضرت سیدنا، آج ذرا تھوڑی سی نیٹ کی پرابلم ہے، مسئلہ بن رہا ہے، تو دعا کریں بس یہ بھی حل ہو جائے، اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگوں کی گھروں کی چھتوں پر جو قندیلیں روشن ہیں اور چمک رہی ہیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کیا فرماتے ہیں حضرت علی؟ فرماتے ہیں کہ نور اللہ لعمر فی قبرہ کما اللہ بالقرآن، یعنی اللہ رب العزت حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر کو منور فرمائے کہ جنہوں نے لوگوں کو یہ شعور بخشا، جنہوں نے لوگوں کو یہ جذبہ بیدار کروایا کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے گھروں پر قندیلیں روشن کریں، مساجد کو چراغاں سے آراستہ کریں۔ تو آپ نے دعا کی۔ تو اس ماہ مقدس میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی اس کے بارے میں بہت بتایا کرتے تھے۔ آپ اس کی تیاری کرتے تھے اور کیسے گزارتے تھے، آئیے
ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جب اس مہینے کا آغاز ہوتا تو بڑے شان و عظمت کے ساتھ اس کا جو استقبال کرتے اور ان کو خوش آمدید کرتے اور فضولیات اور غفلت میں گزارنے کی بجائے اس ماہ رمضان کو اخلاص اور نیک اعمال کے ساتھ گزارتے۔ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ یہ تو ان کا ہمیشہ سے عمل تھا، لیکن اس مہینے کے ساتھ ساتھ وہ سنتیں اور مستحبات پر بھی بہت جذبے کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، ہر لمحے ہمیں ذکر اذکار بھی کرنا چاہیے اور اپنے اس مہینے کو بڑے شان و شوکت اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی رضا میں گزارنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرامین ہیں، آئیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سنتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بارے میں کیا فرماتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس سے بہتر کوئی مہینہ مومنوں پر نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں، اور بے شک اللہ پاک اس کے نوافل اور اس کے ثواب کو شروع ہونے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے اور منافق میں غفلت۔ مومن کے لیے یہ مہینہ غنیمت اور منافق کے لیے بوجھ ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کی کتنی خوشخبری سنائی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ابھی حمزہ لیاقت بھائی، محسن حسین بھائی اور لیاقت علی کلندری صاحب اور ہمارے زہیب بھائی قادری ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو حضور کا یہ فرمان کہ مومنوں کے لیے اور مومنوں کو اس مہینے کے اندر عبادت کی طاقت لوٹائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہمارے اندر طاقت آتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن افسوس کہ ہم خود ہی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو ایک بہت مجبور اور لاچار سا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ شاید ہم عبادت نہیں کر سکتے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر مسلمان کے دل کے اندر، مسلمان کے جسم کے اندر عبادت کرنے کی طاقت لوٹا دیتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے اندر غفلت لوٹا دیتا ہے۔ تو اب سوچیں کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں، کتنی غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، کتنے ادب و احترام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کا ثواب کیا ہے، تو میری امت تمنا کرتی، وش کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا اس مہینے کا مقام و مرتبہ ہے کہ میرے حضور فرما رہے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ کاش ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حسن ظن کی برکت رکھنے والے، حسن ظن پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس ماہ رمضان کے بارے میں دل میں یہ خواہش پیدا کرنے والے بن جائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے کثرت سے اس ماہ رمضان مبارک کی تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی شان و عظمت اور دیگر مہینوں کی مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور سعادت مند جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ اس مہینے کے آتے ہی نیک ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں ہر طرف پرکیف مناظر ہوتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، مسلمان نماز روزے کی پابندی کر دیتے ہیں، شوق تلاوت اور ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے، صدقہ خیرات سے غرباء و مساکین کی مدد کی جاتی ہے، تراویح ادا کرنے کے لیے پرکیف مناظر کی تیاری کی جاتی ہے، مساجد میں ذکر و بیان کے حلقوں میں لوگ کثرت سے شرکت کرتے ہیں، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر عبادت کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے ایک دن کا روزہ رکھنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ ایک روزوں سے افضل ہے، یعنی نارمل دنوں میں آپ 1000 روزے رکھیں اور ماہ رمضان مبارک کا صرف ایک روزہ رکھیں تو یہ ایک روزہ رکھنا 1000 روزوں سے افضل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، یعنی سبحان اللہ پڑھنا یا الحمدللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا، یہ ایک تسبیح کرنا یہ دوسرے مہینوں کے اندر 1000 تسبیح کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان میں 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ کتنا ہی پیارا یہ ماہ رمضان، ہزاروں ہزار
اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے 1000 گنا۔ اسی طرح یہ ہمارے بزرگان دین تھے جن کے دلوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، اس کے اندر عبادت کیسے کرنی ہے، اپنی نیکیوں کو بڑھانا کس طرح ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم نے عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کس طرح کرنا ہے، اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کس طرح کرنا ہے۔ مگر افسوس کہ اس مہینے میں بعض نادان لوگ، بعض ناقدر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرنے کی بجائے مال و دولت طلب کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور کئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال تو مال جمع کرتے ہی ہیں، لیکن جیسے ہی ٹائم آتا ہے رمضان کا تو مزید مال کی ہوس ان کے دلوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، مزید مال کا لالچ دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دولت اکٹھی کرنے میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور بعض احباب تو ایسے ہوتے ہیں کہ اب چونکہ روزہ رکھ لیا، اب سارا دن ہوتا ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، پھر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وقت کیسے گزاریں۔ سب سے بڑا پوائنٹ آف ویو جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت کیسے گزاریں۔ آج دیکھیں ہر نوجوان، جب رمضان، نوجوانوں کے اندر یہ اب ماشاءاللہ کچھ شعور بیدار ہوا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دے ہیں، بڑے شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی گناہوں کے اندر بھی ملوث ہوتے ہیں۔ اب وقت گزارنا ہے تو کیسے گزاریں؟ میں بتاتا ہوں کہ ہمارا آج کا معاشرہ وقت کیسے گزارتا ہے۔ جبکہ پہلے کے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمہ گوش رہتے، لیکن آج وقت گزارنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو جناب والا اگر کسی کے پاس پتنگ بازی کرنے کے آلات ہیں تو وہ پتنگ بازی کرتا ہے، اگر کسی کے پاس کبوتر بازی ہے تو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کبوتر بازی کرتا ہے، اور کئی تو شائقین اکثر نوجوان نسل ہوتی ہے جو کرکٹ کی طرف گامزن ہوتی ہے، اور صبح سے لے کر جناب والا فجر کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع کرتے ہیں، صبح کے بعد سوتے ہیں، زہر میں اٹھتے ہیں، اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کرکٹ شروع ہو جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، بعض تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور پھر اس کے بعد جناب والا پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں کرکٹ کھیلنا۔ مغرب میں ہوتا ہے افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد اب کھا پی لیا تو پھر کھانے کو ہضم کرنے کے لیے پھر کرکٹ شروع ہو جاتی ہے۔ رات میشا میں بعض کا دل کرتا ہے تراویح پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، ساری رات بس اوقات کوئی تو کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، گلیوں محلوں میں لوگوں کو بھی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور کئی احباب جو ہوتے ہیں اس بابرکت مہینے کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ ساری رات موبائلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر جناب والا ٹی وی شوز دیکھے جاتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر بے ہدہ قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر، ہمارے رمضان مبارک کا پیارا مہینہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہے، اور ہم یوں ہی اس کو کرکٹ میں، ہاکی، فٹ بال، ٹینس، تاش، شطرنج، لوڈو اور کیرم، سنوکر، ویڈیو گیمز، موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال اور زیادہ تر بات جو بازاروں کے اندر گھوم پھر کر گنوا دیتے ہیں۔ پہلے کے مسلمانوں میں عبادت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اور اس طرح کا ہوتا تھا کہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا قرب مل سکے۔ آئیے بطور ترغیب ایک حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور یقیناً یہ حکایت جو بندہ سنے گا اس کا ایمان تازہ ہوگا، اور اس کے دل کے اندر ماہ رمضان مبارک کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور ماہ رمضان مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن فرج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں، چونکہ پہلا دور جو ہوتا تھا وہ لونڈیوں اور غلاموں کا ہوتا تھا، کنیزوں کا ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان مبارک میں ایک دفعہ کھانا پکانے کے لیے کنیز کی ضرورت پڑی، تو میں بازار گیا تاکہ کوئی کنیز خرید کر لاؤں جو ہمیں رمضان میں کھانا تیار کر کے دے تاکہ ہم سحری افطاری کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بازار گیا، اور بازار میں نے دیکھا کہ ایک کنیز ہے جو نہایت ہی کمزور ہے، دبلی پتلی ہے، اور اس کی قیمت بہت کم لگ رہی ہے، تو میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا اور گھر لے آیا، اور جیسے گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ برتن پکڑو، ہم چلتے ہیں بازار سے رمضان کی ضروری چیزوں یعنی روزوں کے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو یہ کہا تو وہ کہنے لگی کہ میرے آقا، میں تو پہلے ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کے لیے سارا سال ہی رمضان ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ جو کنیز ہے یہ کوئی عام نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہے۔ وہ ماہ رمضان میں ساری رات عبادت کرتی، اور جب آخری رات آئی یعنی رمضان مبارک مکمل ہوا اور چاند رات آئی تو میں نے اس کو کہا کہ چلو کچھ گھر کے سے کوئی برتن وغیرہ پکڑ لو، ہم بازار جاتے ہیں اور بازار سے کچھ عید کے لیے سامان خرید کھانے پینے کی اشیاء لے کر آتے ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ اے میرے آقا، آپ بازار جائیں گے تو بازار جا کر عام لوگوں کی چیزیں خریدیں گے یا خاص لوگوں کی خریدیں گے؟ تو میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو، تو وہ کہنے لگی کہ عام لوگوں کی ضروریات تو یہ ہے کہ عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات اللہ رب العزت سے جدا ہونا، خدمت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا اور عاجزی و انکساری کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ میری مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو وہ پھر کہنے لگی کہ کون سا کھانا؟ ایسا کھانا جو جسموں کی غذا ہے یا ایسا کھانا جو دلوں کی غذا ہے؟ تو میں نے پھر اس سے کہا کہ تم اپنی بات کی وضاحت کرو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے پھر کہا کہ جو جسموں کی غذا وہ تو معروف کھانا ہے جو عمومی حالات میں ہم کھاتے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، جبکہ جسموں کی دلوں کی جو غذا ہے، دلوں کا کھانا ہے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو عیب سے دور رکھنا ہے، محبوب یعنی اللہ رب العزت کے دیدار کے لطف سے لطف اندوز ہونا ہے اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے لیے تکبر چھوڑنا، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا اور ظاہر و باطن میں اس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ لونڈی یعنی کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران اور پھر ایک سورت ختم کرتی دوسری سورت پڑھنا شروع کر دیتی، پھر ایک ختم کرتی دوسری پڑھنا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ اس نے یہ آیت پڑھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ ترجمہ کنز ایمان، فرمایا کہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گڑا عذاب کا ہوگا۔ پھر وہ روتی ہوئی بار بار اسی آیت کی تکرار کرتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے حرکت دی تو وہ انتقال کر چکی تھی۔ دیکھیں، یہ ہے اللہ والے، یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان مبارک کے ادب و احترام کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان مبارک کے مقدس عظمت کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان مبارک کو اپنے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ جانتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اس سے جنت کا پروانہ لے لیا۔ تو اے کاش اس بیان کردہ حکایت سے ہمیں وہ رمضان کے قدردار لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پر افسوس جبکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس مہینے کے انتظار میں لگی رہتی ہے، جبکہ ہمارے اکابر اس مہینے کا بھی انتظار کرتے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ مال لوٹیں، بلکہ اس کا انتظار اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت سے جنت حاصل کر لیں۔ پہلے کے لوگ ماہ رمضان میں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ اب ایک تعداد ایسی ہے جو رمضان کی راتیں کھیل کود میں گنوا دیتی ہے۔ پہلے کے لوگ اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ وہ ماہ رمضان مبارک کے ہر پل کو، ہر گھڑی کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے گزارا کرتے تھے، جبکہ اب ہر بندہ ہر پل اسی دھن میں لگا ہوا ہے، اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ پیسہ کس طرح کمائے گا۔ پہلے کے لوگ رمضان آنے سے پہلے اپنی مصروفیات ختم کر کے خود کو اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی میں مصروف کر دیتے تھے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خالی کر لیتے تھے، اپنا وقت فری کر لیتے تھے۔ لیکن جبکہ آج کے لوگ ہیں، آج ماہ رمضان مبارک کی آمد جیسی ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے جناب والا لوگوں سے مال کس طرح حاصل کرنا ہے، لوگوں کو اس مہینے میں کس طریقے سے لوٹنا ہے، اور غریبوں کی پہنچ سے کس طرح جو اشیاء خورد و نوش ہیں اس کو دور کرنا ہے۔ پہلے کے لوگ تھے کہ وہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے
کی جستجو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی وقت ملے، کوئی ایسا کام ہو کہ ہم وہ کریں، اللہ رب العزت سے نیکیاں حاصل کریں، جبکہ آج کل لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی سوچ میں مصروف رہتے ہیں۔ پہلے کے لوگ ماہ رمضان کو اپنے لیے نیکیاں کمانے کا موسم سمجھتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کا مسلمان اس ماہ رمضان مبارک کو مال کمانے کا موسم سمجھ بیٹھا ہے اور اپنے مال کمانے میں مصروف رہتا ہے۔ ہائے افسوس اس امت کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی مہربانی ہم پر کر دی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان مبارک کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ معاذ اللہ رمضان کے فرض روزے بھی بلا عذر شرعی چھوڑنے کا رواج بنتا جا رہا ہے۔ جسے دیکھو جی میں نہیں روزہ رکھ پاتا، جی گرمی بہت ہے، جی دیکھیں پیاس بہت لگتی ہے، میں کھانے کے بنا رہ نہیں سکتا۔ تو یہ کیسی نوجوان نسل طبقہ ایسا ہے کہ جو ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں روزہ نہیں رکھتے بلا وجہ، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود۔ لیکن پہلے کے لوگ بزرگ ضعیف ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر حال میں روزے رکھتے تھے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ابھی بھی ایسے افراد ملیں گے، ابھی بھی ایسے بزرگ ملیں گے جن کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے، جن کے جسموں کے اندر اتنی پہنچ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں۔ ان سے اگر کہا جائے نا کہ حضور آپ روزے رہنے دیں، نہ رکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں زندگی کا کیا پتہ کب ختم ہو جائے، کیوں نہ ہو یہ زندگی کا آخری رمضان بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں اور دیگر احباب، آپ دیکھیں ہم کس چیز کی توقع لے کر بیٹھے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کس وجہ سے کر رہے ہیں، ہم ماہ رمضان مبارک کے روزے کیوں ترک کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ذرا سی گرمی ہو تو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، سر میں معمولی سی درد ہو تو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ذرا سی طبیعت خراب ہو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کام زیادہ کرنا ہے تو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اوور ٹائم لگانا ہو تو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ذرا سا سفر کرنا ہے تو روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اور پھر ہم نے مسائل پوچھنے ہوں تو پوچھتے بھی ان لوگوں سے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق مسئلے بیان کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارا کل کا ٹاپک ہوگا، کل کا موضوع ہوگا کہ رمضان میں دین کس سے سیکھیں، رمضان میں شرعی رہنمائی کن سے لیں۔ انشاءاللہ کل اس بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ایک حکایت سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک عظیم رہنما ہیں، ایک عظیم شخصیت ہیں۔ جب آپ نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جب آپ بالغ ہوئے اور زندگی کے اندر بالغ سے پہلے سے آپ نے ایک روزہ رکھا، اور آپ کی روزہ کشیدگی کے پہلے تقریب ہوتی تھی جب بچہ زندگی میں پہلا روزہ رکھتا تو اس کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے کچھ کھانے پینے کے رشتہ داروں میں دعوت کا اہتمام کیا جاتا تاکہ بچے کا حوصلہ بڑھے اور روزہ رکھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب پہلا روزہ رکھا تو دوپہر کا وقت آیا تو آپ کے والد محترم نے بہت سارے اچھے اچھے کھانے پکوائے اور کمرے کے اندر رکھ دیے۔ جب کمرے کے اندر رکھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بیٹا یہ چیزیں کھا لو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابا حضور میرا تو روزہ ہے۔ کہا کہ بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح آج ہم روزہ ہے، کوا روزہ ہے، اس طرح کے روزے ہم بچوں کو بتاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم نے کہا کہ بیٹا یہ کھا لو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا تو روزہ ہے، لیکن والد محترم نے کہا کہ بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں پہ میں نے دروازہ بند کروا دیا ہے اور کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا، چپکے سے کھا لو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ابا جان اگرچہ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے، میں نے روزہ اپنے رب کے لیے رکھا ہے، جس رب کے لیے رکھا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو کمرے سے باہر لے گئے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو ماہ رمضان المبارک کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے ٹائم پاس کرنا ہو، رمضان گزارنا ہو تو ہمارے طریقے، بالخصوص نوجوان اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، رمضان مبارک میں گزارنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے ماہ رمضان مبارک کتنی شان و شوکت کے ساتھ گزارتے تھے، لیکن افسوس آج ہمارا نوجوان طبقہ ہو اور نوجوان طبقے کو دیکھ کر جو ہمارے نوجوان ہونے کی طرف، جوانی کی طرف بچے آ رہے ہیں وہ بھی بڑوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، یا تو سارا دن انٹرنیٹ استعمال کرتے رہتے ہیں، موبائل پر سارا وقت گزارتے ہیں۔ کوئی جناب والا کوئی ڈرامہ سیریل شروع کر لیتا ہے، اس رمضان میں میں نے یہ ڈرامہ سیریل مکمل ایپیسوڈ دیکھنے ہیں۔ کوئی فلم کا دیکھ لیتا ہے تو وہ فلمیں جناب جو اسی کی چلتی رہتی ہیں۔ کوئی جناب والا کوئی گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے تو اس ماہ رمضان میں نے اپنے پورے رمضان میں یہ گیم کھیلنی ہے۔ تو طرح طرح کے ہیلے بہانے، طرح طرح کے شوز ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، طرح طرح کی گیمز ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، طرح طرح کے
جو ہیلے بہانے ہم تلاش کر لیتے ہیں، لیکن کاش ایسا ہو جائے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہے کہ اس سال انشاءاللہ میں رمضان میں جو 5 قرآن پاک مکمل کروں گا، 10 قرآن پاک مکمل کروں گا، 2 قرآن پاک مکمل کروں گا، کم از کم 1 قرآن پاک تو لازمی مکمل کروں گا۔ لیکن افسوس، اگر ہمارے 100 نوجوانوں کو لیا جائے تو ان میں سے 5 نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں 1 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ بقیہ عبادت تو الگ کی بات ہے، نوافل تو الگ کی بات ہے، ذکر اذکار تو الگ کی بات ہے، اور تسبیح کرنا یہ الگ کی بات ہے۔ تو دیکھیں کہ یہاں پر فقط ہمارے نوجوان صرف اور صرف ہمارے مسلمان جو نوجوان طبقہ ہے وہ کھیل کود میں اپنا رمضان گزارتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کس طرح اس ماہ مقدس کو گزار رہے ہیں۔ میرے استاد محترم استاذ القرہ حضرت علامہ مولانا محمد سلیم رضا طاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، استاد محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے عبدالوحید ربانی بھائی بھی تشریف لائے ہیں، اور دیگر احباب بھی تشریف لائے ہیں، ان سب کو مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے احترام کے ساتھ گزاریں، فضول ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کے علاقے میں مساجد ہوں گی، آپ کے علاقے میں علماء بھی ہوں گے، آپ کے علاقے میں دین سکھانے والے بھی ہوں گے، آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا مہکتا مدنی ماحول بھی ہوگا، اور تقریباً دعوت اسلامی کے ہر مرکز میں ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی کورس ضرور کروایا جاتا ہے، دین سکھانے کے حوالے سے بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تو آپ تمام احباب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ دیکھیں وقت تو ویسے بھی ہمارا پاس ہو جاتا ہے، اور وقت تو ہم ویسے بھی گزار دیتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس وقت کو، اس عظیم مقدس گھڑیوں کو اللہ رب العزت کے یاد میں گزاریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے، میں نے جب شروع میں اس بیان کا آغاز کیا تو اس میں یہ تھا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ آپ نے بخوبی اس کا اندازہ آپ کو ہوگا، ہم پہلے رمضان سے شروع کرتے ہیں کہ آج پہلا روزہ، آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ، آج چوتھا روزہ، پانچواں، کرتے کرتے پہلا عشرہ مکمل، دوسرا عشرہ مکمل، تیسرا عشرہ مکمل، یہاں تک کہ رمضان ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، نیکیاں نہیں کر سکتے، نیکیوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اس ماہ رمضان کے روزے رکھے، کاش کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے بن جائیں، کاش اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت کی ذکر اور اللہ رب العزت کی یاد میں گزارنے والے بن جائیں، کاش اس ماہ رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرح، جس طرح وہ ساری رات جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان احباب بھی، ہماری نوجوان طبقہ بھی اس عادت کو اپنائیں کہ ماہ رمضان مبارک کو کھیل کود کی بجائے اللہ رب العزت کی رضا والے کام کرنے میں گزاریں، اللہ رب العزت والے کام گزاریں۔ بہت شکریہ، بہت احباب نے ماشاءاللہ، ہمارے فیضان رضا، یہ ہمارے محترم پیارے قاری شاہ میر صاحب اتاری ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا سلامت رکھے، بہت خوشی ہوئی، موسٹ ویلکم کہتے ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ دیکھیں اسی طرح ہمارا یہ سسٹم ہے جو روزانہ کی بیس پر انشاءاللہ امید ہے کہ ہوگا، اور کل ہمارا جو موضوع ہوگا کہ رمضان مبارک میں دین کس سے سیکھیں، تو دین سیکھنے کے حوالے سے کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا۔ جس طرح آج ماشاءاللہ کافی احباب تشریف لائے اور بہت سارے پیار اور محبت کے الفاظ سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو آخر میں یہ نے سنا یا جو کچھ ہم سنیں گے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور خود بھی عمل کریں گے، اور اس ماہ رمضان مبارک کو عام لوگوں کی طرح جاہل یا یوں سمجھیں کہ ایک بہت ہی احمق لوگوں کی طرح غفلت میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اس ماہ رمضان مبارک کو اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گزارے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان گزارتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے، نوافل کی کثرت ہوتی تھی، ذکر اذکار کی کثرت ہوتی تھی۔ تو آج ہمیں کاموں کو اللہ رب العزت کے ان پیارے بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ماہ رمضان المبارک کو گزاریں۔ اب تو ویسے بھی دیکھیں نا کہ باہر نکلنے کا بہت کم ہی ماحول ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ عز و جل۔ اگر زندگی رہی، زندگی نے ساتھ دیا، تو کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا جانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔